ہمارا تو سارا ملک یہ ایڈ ہاک بیسس پہ چلتا ہے کہ اچھا 5 سال ہیں، الیکشن آنی ہے، چلو اورنج ٹرین بنا دو تاکہ وہ دکھا کے، یا میٹرو بنا دو. کوئی لانگ ٹرم پالیسی پاکستان میں نے دیکھی نہیں کہ ہم کس طرح ایک ملک نے اوپر جا رہے ہیں. شروع میں نے ایک سبق سیکھا کہ جب آپ کا ملک خسارے میں ہوتا ہے، جس طرح ہمارا ملک کہ ہم دنیا کو جو ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں، جو ملک کے اندر ڈالر آ رہے ہیں وہ کم آ رہے ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی گلف اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کبھی بھی ملک سٹیبل نہیں رہ سکتا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو میں نے اب 15 مہینے میں دیکھا ہے، اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کا پوٹینشل دیا. اس میں سونا تانبا جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا باہر بیٹھے ہوئے. ابھی جب یہ ریکو ڈگ کی بات ہوئی تو پتا چلا کہ ہم سونے کے اس ذخیرے پہ بیٹھے ہوئے اور تانبے پہ جو دنیا میں وہ مانتے ہیں. دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان صرف جو 14 کانے ہیں، وہاں 2 کے اندر صرف 2 کانوں کا جو پروفٹ ہے وہ $100 ارب ہے. فائنلی بات کرنا چاہتا ہوں اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے. دیکھیں، ملک میں جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوتی، ملک تو اپنے قرضے بھی نہیں واپس کر سکتا. تو ویلتھ کریشن کون کرے گا؟ بزنس کمیونٹی. ہماری گورنمنٹ کا پورا زور لگا ہوا ہے اپنی بزنس کو اور اسپیشلی انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنا. آج میں نے میٹنگ کی ہے جو مسلسل کرتا رہوں، کیسے ہم نے سمگلنگ روکنی ہے. سمگلنگ کیوں روکنی ہے؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ہماری انڈسٹری کو، اور ہماری انڈسٹری نے بڑا یہ جو سمگلنگ سے ہر چیز باہر سے سمگل ہو کے آ جاتی ہے، موقع ہی نہیں ملتا ہماری انڈسٹری کو بڑھنے کے لیے. یہ جو آئیڈیا ہے کہ کسی طرح ملک چل جائے گا اور آپ ٹیکس بھی نہ دیں اور ملک بھی چل جائے گا، یہ پتہ نہیں فیری ٹیلز میں تو ہوتا ہوگا، ریل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. اور ہمارا پیچھے جانے کا، دنیا سے پیچھے رہنے کا، اور سب سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پاکستان کا نیچے جانے، انسانوں پہ آپ جب پیسہ ہی نہیں خرچ کریں گے تو ملک کو آگے کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ٹیکس کلچر کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں.